बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की चोरी पकड़ी गई है और 17 जुलाई के लिए जो सामान इस्तेमाल होना था, जो इस्लामाबाद से डब्बे आए थे, वो बजाय कि इलेक्शन कमीशन लाहौर के ऑफिस जाते वो प्राइवेट रिक्शों पर प्राइवेट मकामात पर मुंतकिल किए जा रहे थे और इलेक्शन कमीशन का अमला रंगे हाथों गिरफ़्तार हुआ है, रंगे हाथों पकड़ा गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर बड़ा मुतालबा कर दिया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में जो EVM का इस्तेमाल है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन और नून लीग का जो गठजोड़ था और किस तरीके से अगर EVM इस्तेमाल होती तो इलेक्शन साफ़ और शफाफ हो सकता। ये इमरान खान की तरफ से भी ये जो रिपोर्ट है पतन की वो कौम के सामने रखी गई है और इलेक्शन कमीशन और इम्पोर्टेड हुकूमत का या PDM का जो दो मुजरिम ख़ानदान हैं, इमरान खान के बकौल जो दो मुजरिम ख़ानदान हैं, उनका जो गठजोड़ है वो पकड़ा गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात थे वो पुरानी फहरिस्तों पर करवाने का ऐलान किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ी डंडी मार रहा था, इंतखाबी फहरिस्तों में बहुत बड़ा घपला था। मामलात आप जानते हैं कि मीडिया पर भी आ गए और लाहौर हाई कोर्ट में भी ये मामला चला गया था, जिसमें 14 जुलाई को इन्होंने जवाब देना है। उस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज स्टेटमेंट आई है, वो भी आखिर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है और इमरान खान ने ज़िक्र किया है और इमरान खान की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो मामला है, अच्छा अहम चीज़ ये है कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और जो PDM है इनका गठजोड़ था और उस गठजोड़ की वजह से ये जो सारे के सारे मामलात हैं वो सिर्फ धांधली की वजह से EVM का जो मामला था उसको ये रोकना चाहते थे और EVM का जो मामला था और ये इन्होंने अमेंडमेंट भी लेकर आए। इस अमेंडमेंट के भी ख़िलाफ़ थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो हक़ के वोट देना था उसके भी ख़िलाफ़ थे। और आप जानते हैं कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने के पीछे जो 2-3 वजूहात थी उसमें एक बड़ी वजह EVM थी। अब उस EVM के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है और इमरान खान की तरफ से ये कौम को बताया गया है कि ये बेसिकली PDM का और जो इलेक्शन कमीशन है ये उनका गठजोड़ था जिसको इमरान खान बेनकाब कर रहे हैं। और इमरान खान कहते हैं कि ये जो सारे का सारा मामला था ये अवाम को बेवकूफ़ बनाना था, ये इदारों को बेवकूफ़ बनाना था। असल हकीकत ये थी कि ये PDM और जो इलेक्शन कमीशन है वो इस EVM से तंग थे। अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये EVM का मामला हो जाता, EVM के तहत इलेक्शन हो जाते, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इमरान खान की तरफ से स्टेटमेंट आई कि अगर, और ये इमरान खान अमेंडमेंट लेकर आए बाकायदा, अगर ये हो जाता तो उससे किसको फ़ायदा होना था? अवाम उन्नास को फ़ायदा होना था। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन और दो मुजरिम ख़ानदानों ने EVM की क्यों मुखालफत की। जो पतन की रिपोर्ट है, ये एक इदारा है, उसकी रिपोर्ट ने सब वाज़े कर दिया है। उस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन की तरह ये जो माफियाज हैं इन्होंने मुखालफत की। EVM से धांधली के 163 तरीक़ों में से 130 तरीक़ों से छुटकारा पाया जा सकता था, ये पतन की रिपोर्ट कह रही है। इमरान खान इसको पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि ये EVM किस वजह से ख़िलाफ़ थे कि अगर टोटल 163 धांधली के तरीक़ेकार हों तो EVM से, सिर्फ एक EVM से 130 जो धांधली की वारदातें हैं या धांधली के जो तरीक़े हैं या जो इनकी तरफ से धांधली की जा सकती है वो उस पर काबू पाया जा सकता है। और यही वजह है कि ये इसके ख़िलाफ़ थे और ये नहीं चाहते थे कि ये जो सारा मामला है और इनकी जो सियासत है वो दफन हो जाए। इमरान खान कहते हैं कि ये इन दो मुजरिम ख़ानदानों का और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ था, तभी इन्होंने EVM की मुखालफत की। और EVM की मुखालफत इस वजह से की कि धांधली का जो चांस है वो बिल्कुल कम रह जाना था। 163 में से 130 तरीके दफन हो जाने थे जो इनके तरीके वारदात है धांधली की, जो आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये धांधली करते हैं। आपने देखा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बीवी को ओहदा दिया गया, वो भी एक धांधली है। और दूसरी तरफ अब जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि लाहौर में इलेक्शन कमीशन का धांधली का बड़ा मनसूबा बेनकाब किया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के बाकायदा जो उनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उससे ये वीडियो वायरल की गई है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि वहाँ पर एक रिक्शे वाला मौजूद है, उस रिक्शे पर इलेक्शन कमीशन के डब्बे हैं। वो ड्राइवर दूसरे बंदे को बता रहा है कि ये इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन से आए हैं और वो कहते हैं कि ये अपने इलेक्शन कमीशन लाहौर को भेजने हैं, तो कहते हैं नहीं, ये प्राइवेट जगह पर मुंतकिल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है
کہ ووٹنگ ڈے کے لیے استعمال ہونے والے جو ڈبے ہیں وہ الیکشن کمیشن لاہور آفس میں جمع ہونے کی بجائے وہ نامعلوم پرائیویٹ لوڈرز رکشے میں نامعلوم مقام پر روانہ ہو گئے ہیں۔ تو پھر بتایا جائے کہ یہ دھاندلی کون کر رہا ہے، کیسے یہ دھاندلی ہو رہی ہے، کیوں یہ جو الیکشن کا پورا نظام ہے اس کو درم برم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انہوں نے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ان کی طرف سے جو بیلٹ پیپرز ہیں وہ انہوں نے جعلی چھاپے ہیں، اور یہ جعلی جو ووٹ کا سلسلہ ہے، اب آپ نے دیکھا ہے کہ ایاز صادق کو، خواجہ سلمان کو اور ان لوگوں کو لگا دیا گیا ہے، یہ باقاعدہ دھاندلی کے منصوبے سازی کریں گے، یہ منصوبہ ساز ہیں دھاندلی کے، انہوں نے ہمیشہ دھاندلی کے ساتھ الیکشن جیتے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب جیسے آدمی کہتے ہیں کہ لاہور کے اندر انہوں نے ہر حلقے میں 10 سے 15 ہزار جعلی ووٹ ڈالے ہوئے ہیں۔ جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست گئی تھی جب جمشید چیمہ کا معاملہ تھا اور ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا ضمنی الیکشن میں، وہ پٹیشن دائر کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، تو وہ وہاں کہتے ہیں کہ ہر یونین کونسل میں 1000 سے زائد ووٹ وہ ہیں جو لوگ وہاں پر رہتے ہی نہیں ہیں، جو لوگ وہاں کے رہائشی نہیں ہیں، ان کے ووٹ وہاں پر ڈالے گئے ہیں، اور 1000 کے قریب وہ ووٹرز ہیں جن کا تعلق ہی نہیں ہے اس علاقے سے، اور ان کے ووٹ ڈالے گئے، اور جو وہاں کے لوگ تھے پراپر، جن کے فیملی ممبرز وہاں کے ووٹرز ہیں، جن کے باقی لوگ وہاں کے ووٹرز ہیں، تو ان کے ووٹ انہوں نے ٹرانسفر کر دیے ہیں۔ بیسیکلی جو ان کی طرف سے شناخت کنندہ تھا ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ اس حلقے کا رہنے والا نہیں ہے، اس حلقے کا ووٹر نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے 2018 میں اسی حلقے میں ووٹ دیا، وہ کہتا ہے میری فیملی کا، ہمارا آبائی گھر یہاں پر ہے، ہمارا جو شناختی کارڈ پر مستقل ایڈریس ہے وہ یہاں کا ہے، اس کے باوجود میرا ووٹ کیسے ٹرانسفر ہو گیا؟ اور یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی بنتی تھی، میری درخواست کے بغیر وہ کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں جبکہ میری پوری فیملی کا ووٹ یہاں پر ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن نے صرف جمشید چیمہ کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے، ان کے پاس ریکارڈ ہے، انہوں نے تبدیلی کی، وہ تبدیلی کر کے نون لیگ کی طرف سے آبجیکشن فائل ہوئے، اس پر وہ اڑ گئے۔ تو وہاں ہائی کورٹ میں یہ بات پاکستان تحریک انصاف نے کی کہ ہم نے خود سروے کیا ہے، ایک یونین کونسل میں 1000 سے زائد جعلی ووٹ ڈالے گئے ہیں، اور جب وہ جو وہاں کے ووٹرز تھے، جو اوریجنل لوگ تھے، ان کو اٹھا کے دوسرے حلقوں میں پھینک دیا گیا ہے۔ یہ چیزیں اب سامنے آ گئی ہیں۔ جب الیکشن کمیشن کا جو آفیشیل ریکارڈ ہے اس کے اوپر یہ بہت بڑا ایلیگیشن ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر اور پرویز الہی کی درخواست پر آپ نے ایک فیصلہ جاری کیا تھا، اس فیصلے میں آپ نے الیکشن کمیشن کو بھی کہا تھا کہ آپ نے اپنے دائرے میں رہنا ہے، آپ نے انتظامیہ کو بھی کہا تھا کہ دائرے میں رہنا ہے۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ یہ پوچھیں ان سے کہ پہلے تو چیف الیکشن کمشنر کی بیوی کو کیوں نوازا گیا، دوسرا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جو آفیشیل ریکارڈ ہے، جو ڈبے ہیں جو الیکشن ڈے پر استعمال ہونے تھے وہ پرائیویٹ رکشہ لوڈرز پر پرائیویٹ مقام پر منتقل ہو رہے ہیں، تو پھر یہ جو دھاندلی کا سلسلہ ہے اس کو کیسے روکا جائے گا؟ اور جو آپ نے وعدہ کیا تھا پوری قوم کے ساتھ، اور آپ آربیٹریٹر بنے تھے، آپ ثالث بنے تھے، آپ دو فریقین کے درمیان بیٹھے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں گے، تو وہ پھر مسئلہ کیسے حل ہوا؟ آپ نے اگر مسئلہ حل کرنا ہے تو الیکشن کمیشن کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی جو دھاندلی ہے وہ دن بدن بے نقاب ہو رہی ہے۔ دوسری طرف جو الیکشن کمیشن ایک اور واردات کرنے جا رہا تھا، جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک اچھے وقت پر اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، وہ تھی انتخابی فہرستیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑی شکایات ہیں، کئی لوگ ایسے تھے جو جن کو ان کا جو ریکارڈ ہے الیکشن کمیشن کو اس میں مردہ ظاہر کیا گیا کہ وہ مر چکا ہے، اس کا ووٹ ختم ہو چکا ہے۔ کئی لوگ ایسے تھے ان کا ووٹ اس حلقے سے اٹھا کے کسی اور حلقے میں بھیج دیا گیا، اور کئیوں کے ووٹ نہیں ملتے تھے، بہت زیادہ شکایات تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے 2 MPs ایسے ہیں جن کا اپنا ووٹ جن کو فوت شدگان میں انہوں نے شامل کیا ہوا تھا، تو یہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ تو لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن کمشنر جو پنجاب کے تھے انہوں نے جا کے اسٹیٹمنٹ دی تھی، عدالت نے کہا تھا نا کہ آپ نے یہ سارا کچھ کیا کیا ہے، تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم جو پرانا 2018 کی انتخابی فہرستیں تھیں ضمنی الیکشن ہم اس کے مطابق کروائیں گے۔ اس ضمنی الیکشن کے حد تک تو معاملہ حل ہو گیا۔ دوسرا یہ تھا کہ جو یہ الزام تھا کہ آپ نے ووٹرز کا ووٹ آپ نے منتقل کیے ہیں، کئی لوگوں کو آپ نے مردہ ظاہر کیا ہے، اس پر 14 جولائی کو جواب مانگا ہوا ہے۔ یہی خوف تھا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اب یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اور الیکشن کمیشن کے جو ترجمان ہارون شنواری ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ 20 حلقوں میں پولنگ اسٹیشن جو پولنگ ہے وہ پرانی انتخابی فہرستوں کی بنیاد پر کروائی جائے گی، اور ان کا یہ جو دھاندلی کی کوشش تھی وہ بھی ناکام ہوئی ہے، اور یہ انتخابی
انتخابی فہرستوں کے ذریعے دھاندلی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ووٹوں کے اندراج سے متعلق میڈیا رپورٹس بے بنیاد اور عوام کو گمراہ کرنا کا پروپیگنڈا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہارون شنواری نے نشاندہی کی کہ انتخابی فہرستیں پولنگ شیڈول کے اعلان کے بعد منجمد کر دی گئی ہیں اور قانون کے تحت ان میں تبدیلی نہیں لی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی عمل کے اختتام تک کوئی ووٹ شامل یا نکالا نہیں جا سکتا اور نہ ہی ووٹرز کی تفصیلات میں کوئی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ ووٹرز کی رجسٹریشن سے متعلق کہتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں۔ ترجمان ای سی پی نے کہا کہ کمیشن دیگر اداروں کے تعاون سے پنجاب کی 20 صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کروانے کے لیے پرعزم ہے اور ہم کسی بھی صورت میں اس معاملے پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ساتھ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ الیکشن کمیشن جو ضمنی الیکشن ہے وہ 2018 والی جو انتخابی فہرستیں تھیں اس کے مطابق کروائے گا، نئی جو انتخابی فہرستیں اس کے مطابق نہیں کروائے گا۔ تو ان کی ایک یہ بھی دھاندلی کا منصوبہ تھا جس کو بہرحال باقاعدہ الیکشن کمشنر پنجاب نے عدالت میں سٹیٹمنٹ دی، انڈرٹیکنگ دی، اور اس کے بعد اس نے کہا جی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو عدالت نے کہا کہ آپ جو انڈرٹیکنگ دے رہے ہیں آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ توہین عدالت کی تو انہوں نے کہا میں ذمہ دار ہوں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی انتخابی جو فہرستیں 2018 کی ہیں اس سے ہٹ کر کوئی جو انتخابی فہرستیں اگر الیکشن ڈے پر نظر آتی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔